بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر رضا کو تو تم مجھ پر چھوڑ دو، اور کیوں نہیں جاؤ گی تم؟ اگر تم نہیں جاؤ گی تو کوئی بھی نہیں جائے گا، جانتی ہو تم۔ علی پلیز یار، تم میری وجہ سے اپنا پلان خراب مت کرو۔ تم جانے دو، مجھے ڈر لگتا ہے پہاڑی راستوں سے، میں نہیں جا سکتی، تم جاؤ۔ سب کا تم لوگوں کا پلان تھا، وہ علی کو دیکھ کر بولی۔ ہو گیا تمہارا؟ رکھ لیا یا کچھ باقی ہے ابھی؟ پہلی بات، تم نہیں جاؤ گی تو کوئی بھی نہیں جائے گا، چاہے جتنا بھی جس کا پرانا پلان ہو۔ اور یہ کیا تمہیں پہاڑی راستے سے ڈر لگتا ہے؟ میں ہوں نا، تو کیا بات ہے ڈرنے کی؟ میرے ہوتے ہوئے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی سمجھ میں نے بول دیا تم جاؤ گی تو جاؤ گی، تم بس بات ختم۔ اب اٹھو، تیاری کرو، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ مگر علی نو اگر مگر، چلو اٹھو، شاباش، وہ اس کو اٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ ہادیہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ علی اس کو تیار ہوتے دیکھ کر بھرپور مسکرایا۔ وہ دونوں شاہ ہاؤس واپس گئے تھے سب سے مل کر۔ اب وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب مریم نے ان سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ چلو بچوں، کھانا کھاتے ہیں۔ اقرار شاہ کھڑے ہوئے تو سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بھابھی ذرا یہ بریانی پاس کرنا، سدرا نے ہادیہ کو بولا۔ یہ لو۔ اس نے سدرا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مریم نے اس کا ہاتھ دیکھا تو چیخی، یہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، کچھ نہیں آپی، چائے گر گئی تھی تو تھوڑا سا جل گیا ہے، فکر نہ کریں، کھانا کھا کر کچھ لگا لوں گی۔ یہ تھوڑا سا جلا ہے، ایسے لگتا ہے مسل دیا ہو کسی نے۔ شمیلہ بھی اٹھ کر آئی اور اس کا ہاتھ دیکھ کر بولی، نجف دیکھیے ذرا آپ آ کر اس کو۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ نجف جو کب سے علی کو گھور رہا تھا، ملامتی نگاہ سے اس کو دیکھ اٹھا اور ہادیہ کے پاس آیا اور مریم کو کھڑا کر کے اس کی کرسی پر بٹھا کر ہادیہ کا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہے نجف بھائی، آپ لوگ فضول میں فکر کر رہے ہو، معمولی سا جلا ہے۔ وہ شرمندہ سی بولی، کچھ بھی فضول اور معمولی نہیں ہوتا، اور ہم تمہاری فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیسے جلا ہے یہ بتاؤ، اور کیا مسئلہ تھا تم نے اس کو؟ نجف نے اس کو باغور دیکھ کر بولا، بھائی چائے گر گئی تھی اور پانی ڈالا تو ہلکا سا مسئلہ تھا، بہت جلن ہو رہی تھی، وہ بولی۔ تو نجف نے اس کو چونک کر دیکھا تو ہادیہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں جھکا لی، تم پاگل ہو، جلے ہوئے پر پانی ڈالا اور مسئلہ اس کو؟ جمیلہ شاہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی، چھوڑو بھی بیگم، ہو جاتا ہے، بچی ہے، تم اچھے سے دیکھو۔ نجف، نہیں تو پھر ہسپتال چلتے ہیں۔ اقرار شاہ بولے، نہیں ابو، میں نے دیکھ لیا ہے، اس کی ضرورت نہیں، میں دے دیتا ہوں میڈیسن، اگر صبح تک فرق نہ ہوا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ شمیلہ، وہ بیڈ کی سائڈ والی دراز میں کچھ دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ لے آؤ۔ جی اچھا، ابھی لاتی ہوں۔ شمیلہ نجف کے کہنے پر فوراً کمرے میں گئی اور دوائیاں لے آئی۔ نجف نے ہادیہ کو دوائی کا سمجھایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا، چلو اب کھانا کھاؤ اور پھر میڈیسن کھاؤ اور آئنمنٹ لگا کر سو جانا یاد سے۔ جی بھائی جی۔ ہلکا سا مومائی کی اور علی کو دیکھ نظر دوسری سمت کر دی۔ علی کب سے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نجف نے علی کو روکا، بات سنو میری، تم علی شاہ، تم نے آج تو یہ حرکت کی اور میں نے معاف کر دیا، اگلی بار تم نے ایسا کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی یہ مردانگی دوبارہ میری بہن پر مت دکھانا، ورنہ تم ابھی جانتے نہیں ہو مجھے۔ بھائی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ غلط سمجھ رہے ہو مجھے، وہ ہکلایا۔ میں ہی تو تمہیں سمجھ رہا ہوں، مگر افسوس بہت دیر کر دی میں نے۔ خیر اتنی دیر بھی نہیں ہوئی کہ اب جاؤ کمرے میں، اور اب اس معصوم کے ساتھ انسانوں والا رویہ رکھنا۔ نجف نے علی کو وارن کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ علی محض سر ہلا کر رہ گیا۔
کیا مصیبت ہے یہ لڑکی، اب میرے گھر والوں کو جلاد لگتا ہوں، جو اپنی بیوی کو نقصان دیتا ہے اس کو تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ میں وہ لاشعور میں ہادیہ اپنی بیوی مان رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں آیا جہاں نائٹ بلب آن تھا اور وہ سو رہی تھی۔ وہ شاید روتے ہوئے سوئی تھی، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے خشک ہونے کے نشان تھے۔ علی کی نگاہ اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گئی تو وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا، خود کو ملامت کرتا ہوا سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر پیچھے ٹکایا، سگریٹ سگایا لبوں میں دبا کر ایک بار پھر ماضی کی سیر کو نکل گیا۔ وہ اپنے کالج کے دوست حیدر عبداللہ اور سہرش کے ساتھ ناران کاگان جانے کے لیے تیار تھے۔ جب صدف کو آتا دیکھ کر حیدر نے سہرش کو اشارے سے ایک طرف ہونا کا بولا، بات سنو، یہ صدف کو کس نے بلایا ہے؟ علی دی گریٹ نے۔ تم جانتے تو ہو وہ اس کی پھپھو کی بیٹی اور اس کی بڑی بہن کی نند ہے۔ اس کے سامنے بنا سارا پلان تو اس نے بھی ساتھ آنے کو بولا تو علی نے کہا آ جاؤ۔ کمال کرتا ہے علی بھی، جانتی ہو یہ ہادیہ سے کتنا جیلس ہوتی ہیں، اس کو کالج میں بہت مشکل سے برداشت کرتا ہوں میں۔ علی نے اتنے لمبے ٹرپ پر اس کو ساتھ کر لیا۔ وہ جل کر بولا، اچھا تم خاموش رہنا، اب آئی تو برداشت کرنا پڑے گا، اور میں بہت اچھے سے جانتی ہوں اس کو کیا تکلیف ہے ہادیہ سے۔ تم بس اپنی زبان قابو میں رکھنا، میں سب سنبھال لوں گی۔ سہرش کچھ سوچ کر بولی، ہائے تم کہو تو میں اپنی زبان کٹوا دوں، بس مجھے سنبھال لو۔ اگر تم، وہ شوخی سے بولا، اس وجہ سے میں زیادہ منہ نہیں لگاتی، تمہیں قابل نہیں ہو، تم حد سے نکل جاتے ہو چھچورے بندر۔ وہ پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی، جب کہ حیدر اس کو جاتا دیکھ کر دل کھول کر ہنسا تھا۔ نور تم ادھر سدرا کے ساتھ بیٹھو اور تم عبداللہ حیدر کے ساتھ بیٹھو۔ یار علی سب کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا، نہیں میں یہاں سہرش کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ وہ تسلی سے سیدھا ہو کر بیٹھا تو سہرش نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اس کو دیکھ کر ایک آنکھ دبا کر اب باہر دیکھ رہا تھا۔ اچھا چلو صدف تم عبداللہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں یہاں تمہارے ساتھ بیٹھتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر بیٹھنے لگی تو سیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔